موبائل کے غلط استعمال کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی کا وقت بہت ضائع ہوتا ہے۔ آدمی 5 منٹ کے لیے موبائل اٹھاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا گھنٹہ ضائع ہو جاتا ہے، گھنٹہ گزر جاتا ہے، صرف یہ سوچ کر اٹھاتا ہے کہ 5 منٹ موبائل استعمال کرتا ہوں پھر رکھ دیتا ہوں، لیکن ایسا موبائل میں کھو جاتا ہے کہ 1 گھنٹہ گزر گیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما اکثر الناس الصحت والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن سے اکثر لوگ غافل ہیں، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، ایک وقت کی نعمت ہے اور ایک صحت کی نعمت ہے۔ زیادہ استعمال جو کرتے ہیں موبائل کا وہ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ والے نیک لوگ اپنے ایک منٹ کی، ایک سیکنڈ کی حفاظت کرتے تھے، ایک منٹ کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ ابن عقیل رحمہ اللہ، ذیل طبقات الحنابلہ میں ایک واقعہ لکھا ہے ان کا، الفنون کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کی 800 جلدیں تھیں، بہت بڑی کتاب ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ سے اتنا بڑا کام لے لیا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو علامہ ابن عقیل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے علم کا جو شوق 20 سال کی عمر میں تھا، آج 82 سال کی عمر میں بھی وہی علم کا شوق ہے، یعنی 82 سال میری عمر ہے، مجھے جو علم کا شوق 20 سال کی عمر میں تھا آج 82 سال ہو گئے ہیں، وہی علم کا شوق، علم حاصل کرنے کا شوق آج بھی مجھے ہے۔ فرمایا کہ میں ستو کو پانی میں گھول کر پی لیتا ہوں اور صرف چند لقمے کھاتا ہوں تاکہ میں زندہ رہ سکوں۔ اگر میں کھانا کھاؤں، پانی پیوں، پھر غنودگی ہوگی، نیند آئے گی، کھانا کھانے میں الگ وقت لگے گا، زیادہ نیند کرنے میں الگ وقت لگے گا، اور جب کھانا کھاؤں گا، پانی پیوں گا، پھر قضاء حاجت آئے گی تو پھر اس میں وقت لگے گا۔ تو اس لیے میں صرف ستو کو پانی میں گھول کر پی لیتا ہوں اور صرف چند لقمے کھاتا ہوں تاکہ میں زندہ رہ سکوں۔ وہ ایک منٹ کی، ایک سیکنڈ کی حفاظت کرتے تھے کہ میرا 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو۔ جنتیوں کو جنت میں اور کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس منٹ کے، اس سیکنڈ کے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر جائے گا۔ جنتی لوگ اپنے اس منٹ پر افسوس کریں گے، اس 1 سیکنڈ پر افسوس کریں گے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرے گا، کہ کاش کہ وہ منٹ بھی، وہ سیکنڈ بھی اللہ کی یاد میں گزر جاتا، اللہ اس کی وجہ سے ہمارے جنت میں درجات بلند کر دیتے۔ ہم دن مہینے ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں، اپنی جوانی اسی کام میں خرچ کر رہے ہیں، موبائل کے استعمال میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی سے قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے کہ اپنی زندگی کن کاموں میں خرچ کی، اپنی جوانی کن کاموں میں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ یہ 5 سوال ہر آدمی سے ہوں گے۔ اگر کوئی 15 سال کی عمر میں فوت ہو گیا اس سے بھی یہ 5 سوال ہوں گے کہ اپنی جوانی کن کاموں میں خرچ کی، زندگی کن کاموں میں خرچ کی۔ جو 20 سال کی عمر میں یا 30 سال کی یا 50 سال کی عمر میں فوت ہوگا، ہر انسان سے یہ 5 سوال ہوں گے۔ کیا ہم یہی جواب دیں گے کہ ہم نے موبائل چلانے میں اپنا آدھے سے زیادہ وقت موبائل چلانے میں گزار دیا، ریلز دیکھنے میں گزار دیا؟ اب جس کے پاس بھی ٹچ موبائل ہے وہ اس مصیبت سے محفوظ نہیں ہے۔ ہر آدمی اس میں مبتلا ہے کہ اپنا آدھے سے زیادہ وقت اس میں خرچ کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے۔ تو ہمارے بزرگ جو اللہ والے گزر چکے ہیں وہ اپنے
ٹائم کی بھی حفاظت کرتے تھے کہ کوئی منٹ بھی ان کا اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے ایک شاگرد نے عرض کیا کہ حضرت میں نے آپ کو جب بھی دیکھا عبادت میں دیکھا یا حدیث پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے دیکھا یا دین کی کتابیں لکھتے ہوئے دیکھا، لیکن جب میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ قلم تراش رہے ہوتے ہیں، قلم کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی آپ کی زبان ہل رہی ہوتی ہے، اس وقت آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب میں اپنی قلم کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہوں، تراش رہا ہوتا ہوں، اس وقت میں درود شریف پڑھتا ہوں تاکہ میرا یہ قلم کو ٹھیک کرنے میں جو وقت لگتا ہے یہ بھی اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرے۔ تو اپنے وقت کی اتنی حفاظت کرتے تھے۔